السلام علیکم. واشنگٹن کے انڈیپینڈنس ایونیو سے آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف امریکہ کا پروگرام انڈیپینڈنس ایونیو. میں ہوں تابندہ نعیم. آج کے شو میں ہم بات کریں گے پاکستانی میڈیا میں جاری اس صورتحال کی جو حامد میر پر قاتلانہ حملے کے بعد آزادی صحافت کی حدود متعین کرنے کے نام پر آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے شروع ہوئی تھی. لیکن اس 1 مہینے کے دوران پاکستانی نیوز چینل پر غداری کے الزامات کے بعد اس مسئلے نے مذہبی رنگ بھی اختیار کر لیا. الیکٹرانک میڈیا کی ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا کے مختلف اعزازی اراکین کے انٹرویوز کا ایک سلسلہ نیوز چینلز پر ہم سب نے دیکھا اور معاملہ اب اگرچہ ملک کی اعلیٰ عدلیہ یعنی سپریم کورٹ تک پہنچ چکا ہے، معاملات سنبھلنے میں نہیں آ رہے. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ضیاء الدین صاحب. آپ روزنامہ ایکسپریس ٹریبیون کے سینئر ایڈیٹر ہیں. اس سے پہلے روزنامہ ڈان کے سینئر مدیر رہ چکے ہیں. اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شریک ہیں. مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں اور پاکستانی یونین آف جرنلسٹ کے سابق سیکرٹری ہیں. ہمارے ساتھ فون پر موجود ہوں گے روزنامہ جنگ کے گروپ ایڈیٹر جناب شاہین صبائی صاحب، اور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں انور اقبال صاحب جو واشنگٹن میں روزنامہ ڈان کے نمائندے ہیں. بہت شکریہ آپ تمام صاحبان کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. بات چیت شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ پاکستانی حکومت کے وزیر اطلاعات جناب پرویز رشید کا میڈیا کے اس بحران کے بارے میں کیا کہنا ہے. آئیے دیکھیں. شکیل صاحب سے بھی میں ملا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے ہم اس صورتحال سے آگے نکل جائیں، زندگی معمول پہ آ جائے. اس کے لیے ہم نے تجاویز مرتب کی ہیں اور ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ان تجاویز پر عمل ہو جائے تاکہ جن لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے ان کو بھی تسلی ہو، ان کا مداوع ہو. جن کی دل آزاری ہوئی ہے ان کا مداوع ہونا بھی ضروری ہے، اس کے لیے بھی راستہ نکلنا چاہیے. اور آپ بھی اپنا معمول کا کام جاری رکھیں. اور یہ جو ایک دوسرے کے گریبان میں آپ نے ہاتھ ڈال دیے ہیں، یہ آپ اسی شاخ کو کاٹنے کی طرف جا رہے ہیں جس شاخ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میری درخواست ہے کہ ہمیں گریبانوں میں سے ہاتھ نکالنے چاہیے. پرویز رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ اس شاخ کو کاٹنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے جس پر سب بیٹھے ہیں. ضیاء الدین صاحب، پہلا سوال میرا آپ سے ہے، کیا آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستانی میڈیا اپنی آزادیوں کو خود کھونے کی تیاری کر رہا ہے؟ جی ہاں، میں اگری کرتا ہوں پرویز رشید صاحب سے. ہم اب اس وقت کوشش ہماری یہی ہے کہ اسی شاخ کو ہم کاٹ دیں، کیونکہ اگر حامد میر کی جو اٹیک حامد میر پر، اس کے بعد حکومت نے فوراً ہی ایک جوڈیشل کمیشن اپوائنٹ کر دیا. پھر ایک جوائنٹ انویسٹیگیٹو ٹیم جو ہے نا وہ بھی بن گئی. اس کے بعد پھر ڈیفنس منسٹری نے پیمرا میں ایک چارج شیٹ پہنچا دی جیو کے خلاف. اگر یہ تینوں چیزیں اس کنٹیکس میں ہوتی کہ ایک نارمل سچویشن میں ہوتی تو یہ ایک پروسیجر کے تحت، پروسیس کے تحت ایک لاجیکل کنکلوژن پہ پہنچتی اور فوکس سارا اس اٹیک پہ ہوتا حامد میر کے. لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ یہ چونکہ انڈسٹری میں خود آپس میں لڑائیاں شروع ہو چکی تھی پچھلے 1 سال سے. اگر آپ کو یاد ہوگا جب بول نے اناؤنس کیا تھا کہ ان کی نئی ایک چینل آنے والی ہے، تو اس پہ جنگ اور نیوز میں ایک خبر چھپی تھی بڑی لمبی کہ یہ ایک کسی فارمر یا ایک انڈین وانٹڈ آدمی کے نام سے لے کر کہا گیا کہ یہ ان کی بیکنگ ہے، اور ساتھ ساتھ انوینڈو سے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ISI کی بھی بیکنگ ہے. اس کے بعد ARY میں اس کے خلاف ایک کیمپین چل پڑی. یہ مبشر الرحمان نے ایک لمبی کیمپین تقریباً 11 مہینے سے شروع کی ہے، اور لوگوں کا یہی خیال ہے کہ چونکہ ISI واز ہرٹ بیکاز آف دس سٹوری، انہوں نے جیو کو بدنام کرنے کے لیے یہ لقمان کو اور ARY کو استعمال کیا. اچھا، یہ جب یہ واقعہ ہوا حامد میر کا تو یہ لڑائی اور کھل کر سامنے آ گئی. پھر دوسرے گروپس بھی شامل ہو گئے، دنیا اور ایکسپریس
بھی شامل ہوئے. ان کے اپنے اپنے گریوینسز تھے اگینسٹ جیو اینڈ جنگ گروپ شکیل الرحمان کے خلاف. تو یہ آپس میں جب گتم گتا ہوئے تو یہ سارا مسئلہ کچھ اور ہی ہو گیا. یہ تو ایس آئی نے جو چارج لگایا تھا ان پر. جی ضیاء الدین صاحب میں آپ کے پاس واپس آؤں گی، لیکن اس سے پہلے مظہر عباس صاحب میں آپ کو گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گی. آپ کے خیال میں کیا یہ معاملہ توہین مذہب کا ہے، پیشہ ورانہ رقابت کا ہے، یا ایک بڑے دفاعی ادارے کو ملزم ٹھہرانے کا ہے؟ دیکھیے بہت سی چیزیں مکس ہو گئی ہیں، اور اس میں ایک عنصر اور بھی ہے جو میرا خیال ہے ان ساری چیزوں پہ حاوی ہو گیا، وہ اور جو جس طرح ضیاء الدین صاحب نے کہا کہ یہ لڑائی آج کی نہیں، کافی پرانی لڑائی ہے، وہ ہے کمرشل انٹرسٹ. اور چونکہ اگر ہم الیکٹرانک میڈیا کا جائزہ لیں تو اس میں کمرشل انٹرسٹ بہت زیادہ ہے. 50 سے 60 ارب روپے کی مارکیٹ ہے. اس مارکیٹ کو کیپچر کرنے کے لیے ایک گروپ نے کئی چینلز نکال لیے ہیں، اور اشتہارات جو ہے اپنی طرف گھسیٹنے کی دوڑ ہے. اور اس میں ظاہر ہے جو بڑے چینلز ہیں وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اب اس میں 19 اپریل کے بعد حامد میر صاحب کے اٹیک ہونے کے بعد اس نے ایک بہت زیادہ جو ہے وہ سنجیدہ صورتحال وہ کی، اور اس میں اس کا شکار بدقسمتی سے ورکنگ جرنلسٹ بھی ہو گئے. اور جو اس سے پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ورکنگ جرنلسٹ اس طریقے سے اپنے میڈیا ہاؤسز کے اسپوکس پرسن بن جائیں. حالانکہ میڈیا ہاؤسز کی لڑائی اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے، لیکن ورکنگ جرنلسٹ جو ہے وہ یک زبان ہوتے تھے، اور وہ ہر چیز کو فریڈم آف پریس اور فریڈم آف ایکسپریشن، آزادی اظہار اور اظہار رائے کی آزادی کے تناظر میں دیکھتے تھے. لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ جو چینل پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ اپنے چینل کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ کمیونٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہوتا، وہ جرنلزم کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہوتا. یہ ایک تاثر ہے. اور اس میں زبان جو ہم نے استعمال کی وہ انتہائی خراب زبان استعمال کی، جو ہم عام طور پہ سیاستدانوں کو جس پر تنقید کرتے تھے کہ وہ خراب زبان استعمال کرتے ہیں، وہی بدقسمتی سے ہمارے ورکنگ جرنلسٹ نے ایک دوسرے کے خلاف بھی استعمال کی. تو یہ ایک بڑا جو ہے اس کا بہت ہی منفی پہلو ہے اس چیز کا. یہ لڑائی جو ہے وہ اب نظر یہ آ رہا ہے 27 تاریخ کو پیمرا کی میٹنگ ہے. یہ بنیادی طور پہ ایک ایسی باڈی کا نہ ہونے کا جو ہے وہ ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں، جو ایک آٹونومس انڈیپینڈنٹ باڈی ہوتی. اگر پیمرا کا وہ رول ہوتا اور پیمرا اس طریقے سے غیر جانبدار ایک باڈی ہوتی تو شاید ہم یہ صورتحال نہیں دیکھتے، یا میڈیا اپنے اندر سیلف ریگولیشن اس طریقے سے لے آتے جس طریقے سے بات ہوتی رہی ہے. انٹرنل اومبڈسمن کی بات ہوتی رہی ہے، اپنے اندر ایڈیٹوریل بورڈ بنانے کی بات ہوتی رہی ہے. لیکن اس وقت نظر یہ آتا ہے کہ جو مالک ہیں، پہلے ہم ایڈیٹرز کو روتے تھے کہ مالکان ایڈیٹر بن گئے، اب یہ نظر آتا ہے کہ مالکان جو ہے وہ انہوں نے ٹیلی ویژن میں بھی نیوز اور کرنٹ افیئرز کنٹرول کر لیے ہیں، اور ان کی ہی ڈائریکٹیو پہ ہی پروگرامز چلتے ہیں انڈیپینڈنٹلی. بہت کم ایسے اینکرز ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹلی. اس کنٹروورسی میں ہمیں یہ بات بہت واضح طور پہ نظر آئی کہ باقاعدہ پریشرز میں ہیں اینکرز کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس گیسٹ کو بلانا ہے، اس گیسٹ کو نہیں بلانا. اینکر سے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ اس ٹاپک پر وہ کریں گے اور آپ کا اینگل یہ ہوگا. تو یہ ہم نے 2002 میں اور ایج میں جب یہ پرائیویٹ ٹیلی ویژن آئے تو اس کے بعد ہم نے 2005-2007 تک یہ دیکھا کہ بہت ہی رسپانسبل انداز میں چیزیں چلی. 2007 میں جو لائرز موومنٹ ہے وہاں سے ہم ایک ٹرننگ پوائنٹ دیکھتے ہیں، اور وہاں نظر آتا ہے کہ بعض ٹیلی ویژن چینل جو ہیں وہ ایجنڈا بھی فالو کر رہے ہیں، ایجنڈا بھی ڈرائیو کر رہے ہیں. اور اس سے شاید ہمیں نقصان ہوا کیونکہ ہم نے نہ کوئی جوائنٹ کوڈ آف کنڈکٹ بنا پائے ہم، اور نہ ہی کوئی ایسی ریگولیٹری باڈی. پیمرا کو ہی ہم آٹونومس باڈی بنا دیتے. اب اس وقت جو ہے اس میں پیمرا جو پرائیویٹ اراکین بھی ہیں 5 وہ بھی گورنمنٹ کے نامنی، گورنمنٹ کے اپوائنٹیز ہیں، اور جو گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں. تو بیسکلی ایک آٹونومس باڈی نہیں ہے یہ. اس کو کہا تو جاتا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہے، لیکن اس کا چیئرمین پریزیڈنٹ آف پاکستان نامنیٹ کرتا ہے، اس کے تمام ممبران جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نامنیٹ کرتی ہے. تو اس کو ابھی حال ہی میں میڈیا کمیشن جو بنا تھا اس نے ریکمینڈ کیا ہے کہ اس کو ایک آٹونومس باڈی بنایا جائے جو پارلیمنٹ اوور سائٹ کے تحت چلے. ٹھیک ہے مظہر عباس صاحب، یہ جو ساری بات تھی جس میں آپ نے کہا کہ ورکنگ جرنلسٹ جو اینکر جرنلسٹ ہیں وہ لوگ ان کو آپ کے خیال میں مالکان کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن شاید جتنی وشیسنس نظر آ رہی ہے اس سارے میں، اس میں کہیں نہ کہیں ان کا خود کا بھی کوئی ایجنڈا شاید شامل ہوگا.
जो मैं बहुत सी जो चीज़ें हम देख रहे हैं और सुनने में आ रही हैं। शाहीन सबाई साहब आपकी तरफ आऊँगी। शाहीन सबाई साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। कहाँ बहुत से इल्ज़ामात हैं जिसकी जद में इस वक्त जंग ग्रुप है और जियो का इदारा है, और ये भी कहा जा रहा है कि वो एक बड़ा सहाफ़ती इदारा था, उससे भी बड़ेपन का सबूत देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ पिछले सालों के अंदर। और जियो ने कई अहम मामलात पर जो पोजीशन लेने की कोशिश की, उसे कई बहुत से लोग ब्लैकमेलिंग भी कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं एग्री करता हूँ मजहर ने जो अभी कहा और जिया साहब ने जो कुछ कहा। मैंने पिछले हफ्ते ये लिखा भी था कि ये जो लड़ाई इस वक्त हमें नजर आ रही है, बुनियादी तौर पे ये लड़ाई है मालिकान के दरमियान। और मालिकान, जैसा अभी मजहर साहब ने कहा कि मालिकान पहले तो अखबारों पे उनका कंट्रोल था, अब मीडिया चैनल्स पे और मीडिया के प्रोग्राम्स पे, हत्ता के एंकर्स पे और खबरों पे भी उनका कंट्रोल है। और कई मालिकान, मुझे खुद जाती तौर पे मालूम है कि कई मालिकान ने, कई ग्रुप्स ने सिर्फ इस वजह से टीवी चैनल शुरू किए और इस वजह से वो इस मैदान में आए, हालांकि वो इस मैदान में कभी नहीं थे, यानी मीडिया के लोग वो थे ही नहीं। वो सिर्फ इस वजह से मैदान में आए कि हमने इस दूसरे ग्रुप को नीचे गिराना है और इसको खत्म करना है, और ये एजेंडा वो लेके पहले दिन से आए थे। अब हुआ ये कि इतने सालों की लड़ाई के बाद एक ऐसा मौका आया कि जब हमारा ग्रुप जो है वो एक प्रेशर में आया है, और उनसे मैं मानता हूं कि बिल्कुल गलतियां भी हुई हैं, और उन गलतियों को पकड़ के बाकी जो ग्रुप्स हैं वो उन्होंने, जैसे कहते हैं, पाउंस कर दिया। सब ने मिल के इस ग्रुप के ऊपर एक हल्ला बोल दिया है कि जी अब ये वो मौका है इसको खत्म करने का। और इसकी वजह से मुझे बिल्कुल ये सही, जियाउद्दीन साहब से मैं एग्री करता हूँ कि ये हम जिस शाख पे बैठे हैं, सब मिलके हम उस पूरे दरख्त को ही काट देंगे। शाख तो पता नहीं बचेगी या बचेगी, पूरा दरख्त ही ये कहीं गायब ना हो जाए। तो ये बिल्कुल सही है। और इसमें यानी हम प्रोफेशनल जो लोग हैं उनकी भी एक इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मेरा ख्याल है एक तरह का फेलियर हमारा भी है कि हमारी जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी मैं एक एडिटर हूँ, लेकिन हमारी जो काउंसिल ऑफ एडिटर्स है उसका कोई रोल नहीं है इसमें। उसमें सारे मालिकान बैठे हैं, ज्यादातर मालिकान, उस यानी जो एडिटर्स की काउंसिल है उसमें भी मालिकान बैठे हैं। जो APNS जो है हमारी ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी, उसमें भी सारे मालिकान बैठे हैं। तो इसलिए हमारा रोल बिल्कुल कम हो गया है, एक तरह से गायब हो गया है, और जो कुछ 2-4 बच गए हैं वो उनका कोई इस वक्त रोल है नहीं इस मामले में। तो ये एक हम सबको मिलकर बैठ के सोचने की बात है कि प्रोफेशनल्स जो हैं उनको एक कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत है कि जहां वो अपना रोल प्ले कर सके और असेट कर सके। अच्छा, अनवर इकबाल साहब, आपसे अगर मैं पूछूं कि क्या ये जो बात कर रहे हैं ज़ाब्ता अखलाक की, क्या ये पॉसिबल है कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी हो सके? क्या पहले तो उस पर इत्तफाक होना ही मुश्किल नज़र आता है इस वक्त जो हालात हैं? आप क्या कहेंगे? देखिए, ज़ाब्ता अखलाक अगर आप बनाएंगे रज़ाकाराना तौर पर, तो उस पर अमल नहीं होगा। आपको कवानीन बनाने पड़ेंगे और उन कवानीन को आपको नाफिज करना पड़ेगा, और जिसमें सज़ाएँ मुतय्यन होनी चाहिए, फ़ाइन हो या जो भी हो। और बहुत सारे उसूल हैं जो दुनिया में हर जगह, इस मुल्क में है, बरतानिया में है, इंडिया में है, कि कुछ ज़िम्मेदारी होती है, मीडिया की ज़िम्मेदारी होगी, मालिकान की कोई ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की, सबको पूरा करना पड़ेगा। असल में जो लड़ाई है, मैं इससे कोई बहुत ज़्यादा मायूस नहीं हूँ। इस तरह ही होना था। देखिए, हमारे मुल्क में मुख्तलिफ फोर्सेस एक दूसरे से दस्तो गरिबान हैं इन्फ्लुएंस के लिए, और पहली दफ़ा ये हुआ है कि पहले एक अदारे की वाज़ा उस कंट्रोल था, उसका खुदरा लूजन हुआ है, उसकी वजह से मीडिया आज़ाद हुआ है। इसलिए नहीं कि अचानक मुशर्रफ साहब ने आज़ादी दे दी, इसलिए आज़ाद हुआ कि उन फोर्सेस को ज़रूरत थी कि ऐसे मैदान में जाऊँ वो अपने अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। और उसके बाद फिर लड़ाई है मीडिया मालिकान के दरमियान, क्योंकि वो अब आज़ादी मिलने के बाद केक बड़ा हुआ है, हर कोई अपना हिस्सा चाहिए। जियो का सबसे बड़ा हिस्सा है, वो चाहते हैं कि उनको भी ज़्यादा मिले। तो ये लड़ाई भी इस तरह एक मुफाहमत से, ये ज़ाब्ता अखलाक बनाने से ख़त्म नहीं हो जाएगी। जब जाएगी तो दोबारा शुरू होगी, क्योंकि वो फोर्सेस एक दूसरे से लड़ रही हैं। तो उसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि फिर निथर के एक ऐसी सूरत हाल सामने आएगी जिसमें सबके रोल आहिस्ता आहिस्ता मुतय्यन होंगे। ये कोई बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बात भी नहीं है, पॉजिटिव बात भी नहीं है, मुख्तलिफ फोर्सेस की कशमकश है। अच्छा, अभी हमने एजेंडा सेटिंग का लफ्ज़ सुना। ये लफ्ज़ पिछले कुछ दिनों से बहुत से और टीवी के टॉक शोज़ में जो पाकिस्तान से मुख्तलिफ चैनल्स पर आ रहे हैं, ये लफ्ज़ पहले भी मैंने सुना है। ज़ियाउद्दीन साहब, एक जियो पर एतराज़ ये भी किया जाता है कि उसने अपनी आज़ादी को किंग मेकर के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की।
آپ یہ بتائیے کہ حکومتیں تبدیل کرنے کی کوشش یا خواہش کرنا، ایجنڈا سیٹ کرنے کی کوشش کرنا، کیا یہ صحافتی حدود سے تجاوز ہوتا ہے یا صحافتی حدود کے اندر یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اگین ایک بات میں کہوں گا کہ ہم نے 4 ملٹری رجیمز کے دوران میڈیا نے کام کیا ہے. اچھا، جب ملٹری رجیم کے دوران جب ہم کام کرتے ہیں تو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں فوج کو، کیونکہ حکمران تو وہ ہوتے ہیں. اچھا، یہ ایک عادت پڑی ہوئی. جب ہم جمہوریت کا پروسیس جب شروع ہوتا ہے تو پھر ہمارا ذہن بدلتا نہیں ہے کہ بھئی یہ جمہوری زمانہ ہے، اس میں ہم اداروں کی ایک لحاظ سے ریسپیکٹ بھی کرنی چاہیے، ان کو اس حد تک کرٹیسائز کرنی چاہیے جس حد تک وہ سنبھال سکتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ واچ ڈاگ کا رول تو ہمارا ہوتا ہی ہے، تو وہ ایک حکومت پہ واچ ڈاگ رہے، پوری حکومت پر. لیکن ہم مثال کے طور پہ پچھلے 5 سالوں میں مجھے محسوس یہ ہوا کہ جیو گروپ میں اور چیف جسٹس افتخار چودھری میں کوئی نیکسس بن گیا تھا. اس نیکسس نے ہماری جو میڈیا کو بہت زیادہ کنفیوز کیا. مثال کے طور پہ ہم کبھی پرنٹ جرنلزم میں اگر کوئی کورٹ کا کیس چل رہا ہوتا تو ہم اس کی رپورٹنگ نہیں کرتے ڈیورنگ دا پروسیڈنگز آف دا کورٹ کیس. لیکن ڈیورنگ چودھری افتخار نے اس کی اوپن اجازت دے دی تھی کہ سب جوڈیس کیسز کو ہم ٹکر چلا کے اسی وقت جو ہے نا خبروں میں ڈالیں، پھر رات کے 8 بجے ٹاک شوز میں ہم اس کو تھریڈ بے کس کریں، چاہے ہمیں قانون کا پتہ ہو یا نہ پتہ ہو. ہم اس کی تقریباً اس کی ایسی کی تیسی کر دیں جو کیس چل رہا ہے، اور پھر اس کیس کے سلسلے میں ہم لائنیں بھی دیں کہ بھئی اس کیس کا اینڈ جو ہوگا وہ اس طریقے، نتیجہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا. چونکہ مجھے لگا یہ کہ چودھری افتخار جو ہے نا ہی واز پلئنگ ٹو دا گیلری، وہ کچھ ہیرو بننا چاہتے تھے. یعنی وہ اتنے زبردست طریقے سے انہوں نے کوششیں کی اپنے آپ کو ہیرو بنانے کی، اور اس کو استعمال کیا انہوں نے جیو گروپ کو، اور جیو گروپ نے استعمال کیا چودھری افتخار کو. اور یہ دونوں کا نیکسس نے ہماری میڈیا کو بہت زیادہ میس اپ کر دیا تھا. انہیں نہ صرف پھر جیو کی رپورٹنگ خراب ہوئی بلکہ دوسرے جو میڈیا آرگنائزیشنز تھے انہوں نے بھی فالو کرنا شروع کیا انہی کو، جیو کو. جیو کے پاس چونکہ سب سے بڑا ڈھول تھا، انہوں نے زیادہ میس کریٹ کیا بنسبت دوسروں کے. تو یہ ایک ایجنڈا سیٹنگ کا کام انہوں نے شروع کر دیا تھا ود دا ہیلپ آف دا سپریم کورٹ پچھلے 5 سالوں میں. آپ کو یاد ہوگا ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے نا وہ کوئی خبر چھپتی تھی، کوئی کالم آتا تھا کہ بھئی کل کے دن جو ہے نا زرداری صاحب کی چھٹی ہونے والی ہے. تو یہ تو مستقل 18 یا 20 دفعہ جو ہے نا انہوں نے نیوز نے، جنگ نے اور جیو نے زرداری صاحب کی چھٹی کروا دی، ان کو جیل بھجوا دیا، ان کے ایسٹس سیز کروا دیے. تو یہ تو ارریسپانسبل رپورٹنگ تھی، اور وہ کورٹس میں جو ہے نا اس کو انہوں نے فریڈم دیا ہوا تھا. تو یہ ایک بڑا، اور پھر ایک مسئلہ اور ہو گیا. مجھے تو اس وقت یہ لگتا ہے کہ چونکہ ISI بہت زیادہ ہرٹ ہوئی ہے، وہ اب معاف کرنے کے موڈ میں نہیں ہے جیو کو، وہ سزا دینا چاہتی ہے. اب اس کا مجھے بڑا خوف ہے کیونکہ انہوں نے اپنے جو چارج شیٹ ہے اس میں ان کو غدار کہہ دیا. جب آپ ایکسٹریم قسم کی جو آپ چارج شیٹ دیں اور پیمرا میں بھیجیں، اور پیمرا ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو ریگولیٹری باڈی ان دا ٹرو سینس نہیں ہے، وہ ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ آنسربل ٹو دا انفارمیشن منسٹری. اینڈ انفارمیشن منسٹری آپ کو پتہ ہے وہ ایگزیکٹو کے انڈر میں ہوتی ہے. تو یہ تو پیمرا کے پاس یہ چارج بھیجنا جو ہے نا اتنا خطرناک ہے. اور اس کے بعد یہ بلاسفیمی والا مسئلہ ہو گیا، وہ غلطی سے ہوا ہوگا ان سے. تو اب تو ایڈیٹوریل ڈیسیشنز جو ہیں وہ کراؤڈ کے پاس آ گئی، ملا کے پاس آ گیا، کیبل آپریٹرز کے پاس آ گیا. انہیں بہت ہی زبردست میس اپ ہو گیا ہے. جی مظہر عباس صاحب، اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی. اس بحران میں جس طرح سے اس میں مذہبی رنگ شامل ہوا ہے، آپ کے خیال میں کیا پاکستان میں ویسے بھی معاشرے کے اندر جو عدم برداشت کا رویہ بڑھ رہا ہے، تو کیا توہین مذہب کا دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے؟ اور کیا اب جو ادارتی عملے کی بات کی ضیاء الدین صاحب نے کہ انہیں معاشرے کی برداشت کے کم سے کم لیول کو ذہن میں رکھ کر ادارتی پالیسی بنانی ہوگی، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ایک سب سے بڑا مسئلہ جو کھڑا ہو گیا ہے وہ یہ کہ آپ کا جو ڈیفیمیشن لا ہے، جو حتیٰ کہ عزت کا قانون ہے، وہ انتہائی کمزور ہے.
अगर आप पाकिस्तान और दुनिया भर में अमेरिका या बरतानिया में देखें उसका मुकाबला पाकिस्तान से करें तो वहाँ बड़े सख्त कवानीन हैं। पाकिस्तान में डिफेमेशन लॉ जो है वो इतना वीक है कि लोग उधर जाते ही नहीं है उस तरफ, वरना चाहे ये क्राइसिस हो या दूसरा क्राइसिस हो, अगर आप डिफेमेशन लॉ स्ट्रांग होता, आपका कोर्ट्स इतनी स्ट्रांग होती कि वो इस पे फौरी तौर पे फैसले देती, तो मेरा ख्याल है एक दो फैसलों के बाद किसी को जरूरत नहीं होती इस तरह की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग करने की। हमारे यहाँ टोटल प्रेशर जो है वो एंकर्स पे हैं, उससे वो उनकी गलतियां होती हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट में हो, मॉर्निंग शोज हो, जिसकी आपने बात की कि जो प्रोग्राम हुआ था, काबिल एतराज प्रोग्राम हुआ था और उस पर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया, वो भी अगेन एक बहुत ही खराब एडिटोरियल डिसीजन था। आप इस तरह के प्रोग्राम जिसमें मजहबी जो एक मॉर्निंग शो, नॉर्मल मॉर्निंग शो है, उसमें आप मजहब का अमल दखल ले आए और उसको डिस्टॉर्ट कर दें, उसको यानी चाहे वो कॉन्शियसली करें या अनकॉन्शियसली करें, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा बात टॉपिक ऐसे होते हैं जो उसके एसओपीज होते हैं कि आप नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, इसमें आप बहुत वो रहेंगे, केयरफुल रहेंगे और उसको बगैर परमिशन के नहीं करेंगे। मजहब का मसला है, उसमें आप जब तक आप जो है डायरेक्टर न्यूज या डायरेक्टर करंट अफेयर से कंसर्न नहीं करें, आप इसको नहीं चलाएंगे। हम लाइव शोज इतने सेंसिटिव इश्यूज पे लाइव शोज कर देते हैं, इसमें आपको अंदाजा ही नहीं होता किस तरह की बातें हुई हैं। जिस तरह पिछले कुछ अरसे पहले एक कैपिटल टेलीविजन पे साबिक आर्मी चीफ को गाली दे दी गई और उसकी वजह से वो चैनल फौरी तौर पे ऑफ एयर कर दिया गया। अब अगर वहाँ डिले सिस्टम होता या कोई स्ट्रॉन्ग एडिटर होता तो वो चीज कभी भी इस तरीके से नहीं जा सकती। तो हमारे यहाँ जो लाइव कवरेज है वहाँ उसकी बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ अंदाजा नहीं होता हमें। जिस तरह भी आप देखें कि वो कुछ अर्से पहले वो जो सिकंदर वाला वाकया हुआ था, जो 6-6 घंटे लाइव कवरेज चली, उसमें हमें अंदाजा नहीं करा था कि एक आदमी बंदूक लिए पार्लियामेंट के करीब खड़ा हुआ है, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी बोल सकता है। उसके लाइव इंटरव्यूज दिए गए, यानी हमें ये अंदाजा नहीं होता कि हॉस्टिज सिचुएशन हो या इस तरह की सिचुएशन हो, उसमें करना क्या चाहिए। ये आप क्या कोई भी एडिटोरियल कंट्रोल किसी भी चैनल में हमें नजर नहीं आता उस तरीके से जिस तरीके से होना चाहिए। उसमें अगर एक ऐसे माशरे में जहाँ अदम बर्दाश्त बहुत ज्यादा हो, जहाँ जरा से मसले पर जो है एक हंगामा खड़ा हो जाए और फिर जहाँ मीडिया रेवलरीज इतनी ज्यादा हो, वहाँ अगर कोई मीडिया एक ऐसी गलती कर देता है, ऐसा ब्लंडर कर देता है कि जिसके पीछे बाकी लोग पड़ जाते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा हमें केयरफुल रहना चाहिए। पाकिस्तान में 4 चैनल ये भुगत चुके हैं, जियो पहला चैनल नहीं है जिसने इसमें, बिल्कुल इससे पहले भी और चैनल हैं जो बंद भी हुए हैं और जिनके सामने मुजाहरे भी हुए हैं। इसलिए अब वक्त है डिफेमेशन लॉ को बहुत मजबूत बनाया जाए और कोड ऑफ कंडक्ट बड़ा स्ट्रांग हो और इंटरनल ओम्बुड्समैन का जो इदारा कायम किया जाए। और एक जो प्रपोजल दी गई है, जो शायद मेरा ख्याल है एग्री भी किया गया है, वो मीडिया कंप्लेंट्स कमीशन के हवाले से है। इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी। शाहीन सबाई साहब, ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में पहली जमहूरी हुकूमत ने अभी अपना 5 साल की मुद्दत पूरी की थी और अभी जमहूरियत इतनी मजबूत नहीं हुई कि इस तरह के बड़े बड़े बहरानों को सह सके जो मीडिया क्रिएट कर रहा है। आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तानी जमहूरियत कितनी मजबूत है? क्या इस बहरान से बखैर खूबी गुजर सकती है या ये सिर्फ मीडिया तक महदूद रहेगा और इसकी आंच जमहूरियत की सलामती को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी? देखिए, मैं पहले एक छोटी सी बात ज़ियाउद्दीन साहब ने जो कही कि पिछले 5 साल में हमारे ग्रुप ने बहुत ही ऐसी रिपोर्टिंग की, रोज उनको तारीखें देते थे कि ये आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं। मैं इस बात की क्लैरिफिकेशन कर दूं कि ये मीडिया का काम है कि वो वॉच डॉग हो किसी भी गवर्नमेंट पे, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो मिलिट्री हो। ये हमारा काम है कि हम उनको देखते रहें कि वो क्या कर रहे हैं। हमारे ग्रुप ने, न्यूज ने, जंग ने, कुछ हद तक जियो ने, इतने हमने स्कैंडल छापे और जितने बड़े बड़े स्कैंडल जो आज आपको नजर आते हैं 90% वो सब हमारे ही ग्रुप के लाए हुए थे और वो सही थे। उसमें कुछ ज्यादती भी हो गई होगी, मैं मानता हूँ कि ये हो सकता है कि कुछ कहीं पे कुछ ओवर हो गया हो, लेकिन ये काम जो करने का था ये हम लोग कर रहे थे, बाकी लोग नहीं कर रहे थे। तो इसलिए हमें लोगों को ये नजर आ रहा था कि जी सिर्फ हम एक कैंपेन में लगे हुए हैं, एक एग्रेसिव और एक बड़ी यानी एक वेंजेंस के साथ हम एक किसी के पीछे लग गए हैं। ये बात नहीं है। हम अपना काम कर रहे थे, बाकी लोग अपना काम नहीं कर रहे थे। आपने जो पूछा कि जी क्या
جمہوریت مضبوط ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ جمہوریت ابھی اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے ایشوز کو اتنی جلدی یعنی ٹیکل کر سکیں. جیسا کہ میں اکثر لکھتا بھی ہوں اور کہتا بھی ہوں کہ ٹرکش ماڈل اگر ہمارے سامنے ہے تو ابھی ہم ٹرکش ماڈل کے لیے تیار نہیں ہے. ترکی میں انہوں نے 2-3 الیکشنز میں پرفارمنس دے کے اپنے آپ کو پروو کر کے کہ ہم سویلینز بہتر ہیں ملک کے لیے. پھر انہوں نے آرمی کے اوپر ہاتھ ڈالا تھا اور 40-50 جنرلوں کو اکٹھا نکال دیا تھا اور کسی نے چو نہیں کی. ہماری جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ آتی ہے, اس کے خلاف لگتا ہے کہ جی یہ دھاندلی سے آئی ہے, اور وہ پہلے دن چاہتی ہے کہ جی ہم جو ہے چیف بھی نکال دیں اور ISI چیف بھی نکال دیں اور سب نکال دیں. تو یہ ابھی ہم تیار نہیں ہیں. ان کو ذرا احتیاط سے چلنا پڑے گا, اپنے آپ کو مضبوط کریں, پرفارمنس دیں, جمہوریت کو یہ لوگوں کو باور کرائیں کہ جی جمہوریت بہتر سسٹم ہے اور بہتر کام کرتی ہے, اور پھر وہ آگے جا کے اگر پاور لینا چاہتے ہیں تو ضرور لیں. اچھا انور اقبال صاحب آپ کے پاس آؤں گی. پاکستان میں دوسرا جو یہ سب جو ہو رہا ہے اس کا ایک اور پہلو جو دوسرے چینلز پر ہو رہا ہے وہ ایک نفرت اور اشتعال پھیلانے والی ایک کیمپین ہے جو چل رہی ہے. آپ کیا اس پہ آپ کا ریاکشن کیا ہے؟ اور دوسرے یہ بتائیے کہ کیا امریکہ میں بھی ہوتا ہے اس طرح سے کسی چینل کے اوپر بیٹھ کے دوسرے چینل کے بارے میں اس طرح کا جو کردار اس وقت پاکستان کے دوسرے چینل ادا کر رہے ہیں؟ یہ رویہ تو ہمارا غلط ہے کہ امریکہ سے ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں. بالکل ہی مختلف معاشرہ ہے یہاں کا. لیکن ابھی جو مظہر عباس صاحب نے بات کی تھی اس بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ انہوں نے بات کی صحافیوں میں, خاص طور پہ جو ٹی وی چینلز ہیں ان میں کام کرنے والے صحافیوں میں ذمہ داری کا فقدان. آپ یہ دیکھیے کہ صرف یہ کہ ان میں احساس ذمہ داری نہیں ہے بلکہ کوئی ٹریننگ نہیں ہے, کچھ نہیں. مثلاً جیسے انہوں نے بھی نشاندہی کی کہ کبھی پروگرام کرنے سے پہلے آپ نے یہ سوچا کہ کیا یہ صحافی کا کام ہے, کیا یہ صحافی کو کرنا چاہیے, اس کے ریئیکشنز کیا ہوں گے, اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے. آپ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اتنی مذہبی منافرت پہلے سے موجود ہے. اب میں کسی چینل کا نام نہیں لوں گا, لیکن ایسا ہوا ہے کہ ان چینلز پر پروگرام آئے ہیں جن میں نشاندہی کی گئی کہ یہ فلاں افراد جو ہیں وہ فلاں اقلیتی گروہ کے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, اور اگلے دن جا کے کراؤڈ نے ان کو مار دیا. ابھی ریسنٹلی پھر پچھلے ہفتے اس طرح کا واقعہ ہوا, اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ مثلا یہ کہ آپ نے اٹھ کے ٹھیک ہے بالکل میں سمجھتا ہوں میڈیا کی آزادی, میرا ایمان ہے اس پہ, اور میڈیا کو میں سمجھتا ہوں کہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ISI کو کرٹیسائز کرے, فوج کو کرے. لیکن آپ کیا امریکہ میں سوچ سکتے ہیں کہ آپ مسلسل 2 دن تک اور مسلسل 8 گھنٹے تک آپ CIA کی چیف کی تصویر دکھائیں اور بار بار کہیں کہ یہ انہوں نے یہ کروایا ہے بغیر ثبوت کے؟ ایک سیدھا سا اصول ہوتا ہے, ساری دنیا میں فالو کیا جاتا ہے کہ آپ وہ الزام لگاتے ہیں جس کو آپ ثابت کر سکیں. اگر الزام کو آپ ثابت نہیں کر سکتے تو آپ وہ لگاتے نہیں ہیں. تو ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ ٹریننگ کی ضرورت ہے. کتنے جو صحافی کام کرتے ہیں ان اداروں میں, کتنے ہیں جن کے پاس ٹریننگ ہے, کتنے ہیں جن کے پاس احساس ہے, کتنے ہیں جو ذمہ دار ہیں؟ بہت تھوڑے. اچھا اب اس صورتحال سے بہت ہمارے پاس مختصر سا وقت رہ گیا ہے. کیا سبق سیکھا ہے جیو نے اور باقی چینلز نے؟ میرا خیال ہے سبق ابھی تک کسی نے نہیں سیکھا ہے. ابھی سارے لڑائی میں مصروف ہیں, اپنی انرجی محفوظ کر رہے ہیں, چاہ رہے ہیں کہ وقت ٹل جائے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت ٹل بھی جائے گا اور جیو بند بھی نہیں ہوگا. اس کے بعد جب دوبارہ موقع ہے تو دوبارہ اس طرح لڑیں گے, اس لیے کہ یہ لڑائی ہے کیک کی, اسٹیکس کی, یہ لڑائی ہے انفلوئنس کی اور پاور کی, اور یہ لڑائی جاری رہے گی. مظہر عباس صاحب, انور اقبال صاحب, ضیاء الدین صاحب اور شاہین صبائی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. دنیا کے کئی دوسرے ملکوں کی طرح پاکستان کے صحافتی ادارے بھی احتساب کے نظام کا بہت مثبت حصہ بن سکتے ہیں, بشرطے کہ ایسی غلطیاں نہ کی جائیں جن کا خمیازہ ان آزادیوں کو واپس کرنے کی صورت نکلے جو پاکستان میں کئی سال بعد حاصل ہوئی ہیں. ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ. I'm Imran Siddiqui, host of On Assignment. This is VOA.